بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز حاضرین، پچھلے درس میں ہم نے عقیدے کے مصادر اور عقیدے کا معنی مفہوم جانا تھا۔ جو عقیدہ ہے، عقیدہ کہاں ہوتا ہے؟ عقیدے کی جو جگہ ہے وہ قلب ہے، دل میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دل کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو دل ہے اس کے جسم میں بادشاہ ہے، اور پورا جسم، ہاتھ اور پیر، آنکھ اور ناک، کے سارے اعضاء اس کا لشکر ہیں۔ اگر بادشاہ کسی چیز کا حکم دے تو اس کی جو فوج ہے اس بات کو مانتی ہے۔ انسان کا پورا جسم حقیقت میں بادشاہ کے پیچھے ہے، اور بادشاہ اس کا قلب ہے، اس کا دل ہے۔ اگر دل میں بات درست ہو تو پھر وہ اپنے جسم کو بھی صحیح بات کا حکم دے گا۔ دل میں اگر فساد ہو تو غلط بات کا حکم دے گا۔ اس لیے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں ایک حصہ ایسا ہے، اگر وہ صحیح ہوگا تو پورا جسم صحیح ہوگا، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے۔ عقیدے کی بھی جو جگہ ہے انسانی جسم میں وہ قلب ہے، دل ہے۔ دل کی گہرائی میں عقیدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اور ہم نے صحیح عقیدہ اتارا ہے تو وہ لا بد من، ضرور بالضرور انسان کی زندگی میں سلوک میں آ کر کے رہتا ہے، اور کوئی اسے دبا نہیں سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں میری والدہ سے محبت کرتا ہوں، خوب، میرے دل میں محبت ہے، اور اس کے جسم سے جو ظاہر ہو رہا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ محبت نہیں ہے یا کمزور ہے۔ جو محبت دل کی گہرائی میں ہوگی جسم سے اس کا اظہار ہوگا۔ اسلامی عقیدہ بھی ایسے ہی ہے۔ جو آدمی صحیح عقیدہ اپنے دل کی گہرائی میں رکھتا ہے، ضرور بھی ضرور اس کا اظہار انسان کے جسم سے ہوتا ہے۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے جسم سے اچھا عمل کر رہا ہو لیکن اس کے دل میں وہ چیز نہ ہو۔ یہ بہت ہی باریک بات ہے، وہ یہ ہے، اسلام نے کہتا ہے اگر آپ کے دل میں صحیح عقیدہ ہے تو صحیح عمل اس سے دکھے گا ہی دکھے گا، اور اگر آپ ظاہر میں غلط صحیح عمل کر رہے ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے دل میں بھی وہ چیز ہے۔ مثال اس کی کیا ہے؟ آپ کسی مسلمان کو دیکھ رہے ہیں نماز پڑھتا ہوا، توحید پر، استقامت پر، سنت پر، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے دل میں بھی عقیدہ ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہو سکتا ہے دل میں رہنے کی وجہ سے یہ عمل کر رہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دل میں ہے ہی نہیں، صرف وہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ غیب ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی اسے نہیں جانتا ہے۔ اسی لیے اسلامی عقیدے کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو جنتی یا جہنمی نہیں کہہ سکتے۔ اگر یہ چیز ظاہر ہو جائے گی تو ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ منافقین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے موجود تھے ان کا عمل ظاہر میں اچھا تھا لیکن قلب میں صحیح عقیدہ ان کا نہیں تھا۔ اس لیے کوئی آدمی صرف ظاہری عمل سے دھوکے میں نہ آئے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں وہ چیز نہ ہو۔ اگر صحیح عقیدہ دل کے اندر ہے، ضرور بھی ضرور اس کا اظہار ہمارے بدن سے، ہمارے اعمال سے ہو کر رہے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس کی جگہ دل ہے۔ اور عقیدے کا موضوع کیا ہے؟ کیا کیا چیزیں عقیدے میں آتی ہیں؟ 6 ارکان جو ایمان کے ہیں وہی اصل موضوع ہے عقیدے کا۔ ارکان ایمان، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، یہ جو ارکان ایمان ہیں، ارکان ایمان ہی اصل موضوع ہے عقیدے کا۔ اور جن جن باتوں کی خبر دے دی گئی ہے ان سب کا تعلق عقیدے سے ہے۔ جن میں غیب ہے، حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، حضرت عیسیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے علیہم السلام، لیکن قرآن نے ہمیں بتایا ہے، لہٰذا ہم دل میں مضبوطی سے اسے مانتے۔ جیسے اللہ کو ایک مانتے ہیں، اسی طرح ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ زمین پر حضرت نوح علیہ السلام آ کر جا چکے ہیں۔ تو جو بھی خبر قرآن نے دی ہے، حدیث نے دی ہے، ان سب کا تعلق عقیدے سے ہے۔ ان سب باتوں کو دل میں مضبوطی سے اتارنا عقیدہ کہلاتا ہے۔ اس کی جو بنیادیں اور پلرز ہیں وہ ارکان ایمان ہیں۔ اللہ پر ایمان، جتنی باتیں اللہ کے بارے میں آئی ہیں ان سب کو ماننا عقیدہ ہے۔ فرشتوں کے بارے میں جتنی باتیں آئی ہیں ان کو ماننا عقیدہ ہے۔ جیسے قرآن مجید نے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو پر والا بنایا، فرشتوں کو پر ہوتے ہیں، لہٰذا فرشتوں پر ایمان ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کے پر بھی ہوتے ہیں۔
تو موضوع جو عقیدے کا ہے اس میں ساری خبر جو کتاب و سنت میں دی گئی ہے، ہر ایک ایک بات کو ماننا، کسی چیز کا بھی انکار نہ کرنا، یہ اسلامی عقیدے میں شامل ہے، جس میں کرامات اولیاء بھی ہیں۔ ہم نیک اللہ کے بندوں کی کرامات پر ایمان لاتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندے کی تکریم کرتا ہے، کوئی انعام اسے دیتا ہے یا اس کی مدد کرتا ہے ایسی جگہ سے جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا ہے، جیسے اصحاب کہف تھے۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ خصوصی معاملہ فرمایا، ان کی حفاظت کی، ایک زمانے سے ایک اور زمانے میں اللہ نے انہیں منتقل کیا، 300 سال تک اللہ نے ان نیند میں سلائے رکھا۔ تو جن جن باتوں کی خبر دی گئی ہے ان سب پر ایمان عقیدے میں شامل ہے، لہٰذا اسلامی عقیدے کی جب بات ہو، ارکان ایمان اس کی بنیادیں ہیں، اور جو جو باتیں آپ کتاب و سنت میں سنتے ہیں، جیسے آپ سنتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں ایک عورت ایسی تھی، اس بنو اسرائیل میں ایک آدمی ایسا تھا، بنو اسرائیل میں ایسا واقعہ پیش ہوا، اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ بنو اسرائیل کو ہم نے اور آپ نے دیکھا نہیں ہے، اگر کوئی آدمی اس بات کا انکار کر دے تو اس نے اسلامی عقیدے کو ٹھکرا دیا، اس لیے کہ رسول تو سچے ہیں۔ جب رسول بتا رہے ہیں کہ بنو اسرائیل میں یہ ہوا ہے، اس کا مطلب آپ پر فرض ہے کہ آپ اس پر ایمان لائیں، اس کا عقیدہ رکھیں کہ ہاں یہ برحق ہے، یہ درست اور صحیح ہے۔ اور آخری بات ہے وہ یہ ہے توحید میں اور عقیدے میں کیا فرق ہے، اس لیے کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں توحید ضروری ہے، اور آپ یہ بھی سنتے ہیں خطبات میں دروس میں کہ عقیدہ ضروری ہے۔ عقیدہ بہت کشادہ ہوتا ہے، اس میں ارکان ایمان، اس میں کرامات اولیاء، اس میں غیب کی ساری خبریں، انبیاء، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ عقیدہ بہت کشادہ، جن جن چیزوں کی خبر دے دی گئی ہے وہ سب کا سب عقیدے سے اس کا تعلق ہے، لیکن توحید اس عقیدے کا خاص حصہ ہے۔ ہم 3 توحید کی قسموں پر ایمان لاتے ہیں، یہ عقیدے کا موضوع ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا گھر ہے، گھر عقیدہ ہے، اور اس گھر میں جو سب سے بہترین روم ہے، کمرہ ہے یا ہال ہے، جو اس گھر کا سب سے اہم حصہ ہے، اسی طرح سے عقیدہ بہت کشادہ ہوتا ہے، اس میں سب سے اہم موضوع ہے توحید، چونکہ اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ اور آپ نے سنا ارکان ایمان جو 6 ارکان ہیں، سب سے پہلے اللہ پر ایمان نہیں ہے اس میں، تو اللہ پر جب ایمان ہم رکھتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، تو عقیدے کا سب سے اہم، سب سے عظیم ٹاپک ہے، اور وہ نہیں ہے تو بقیہ چیزوں پر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ ہی پر ایمان نہیں لایا، توحید پر ہی ایمان نہیں لایا، پھر فرشتوں پر، کتابوں پر لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ایک چیز کا بھی انکار پورے عقیدے کا انکار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا کذبت قوم نوح المرسلین، کہ نوح کی قوم نے سارے رسولوں کا انکار کر دیا، جبکہ قرآن حدیث یہ کہتی ہے نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہے، آپ سے پہلے کوئی رسول آیا ہی نہیں، ایک ہی رسول آئے، اور قرآن کہتا ہے کہ قوم نوح نے سارے رسولوں کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک کا انکار سب کا انکار ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، انکار کرتا ہوں، اس نے سب چیز کا انکار کر دیا، اس کا مطلب وہ اللہ کو جھوٹا کہتا ہے اور رسول کو بھی جھوٹا کہتا ہے۔ اس لیے اسلامی عقیدے میں ضروری ہے ہر بات کی تصدیق کی جائے، مانا جائے جس کے کتاب و سنت میں ذکر کیا گیا، بالخصوص توحید، ارکان ایمان، اور جتنی چیزوں کی خبر دی گئی ہے برابر بغیر کسی شک اور تردد کے دل میں رکھنا، یہ عقیدے کے لیے ازحد ضروری ہے۔ اور یہی فرق ہے ایمان اور عقیدے میں بھی۔ ایمان اور عقیدے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایمان زبان سے اقرار، عمل سے اس کا اظہار اور دل سے تصدیق، تو گویا کہ عقیدے کے ابواب میں سے ایک باب ہے ایمان بھی، اور دونوں میں بہت فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ ایمان میں عمل بھی شامل ہو جاتا ہے، اس کے بغیر ایمان کا تصور نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت اگلے درس میں بھی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدہ اپنے دلوں میں راسخ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر بات کی تصدیق جو کتاب و سنت میں ثابت ہے اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔